ارسطوی منطق پر جو چیز کھڑی ہے ہم اس سے دستبردار ہو چکے ہیں. اصول فقہ اور اصول دین نے یہ کام کیا ہے کہ وہ اتھارٹی اور اس کی اتھینٹسٹی بغیر کسی بنیادی تبدیلی کے وہ تاریخ میں منتقل ہوئی ہے. السلام علیکم. آج کے پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جوہر صاحب. سر، آج کے موضوع کے حوالے سے جو ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں، میں ایک تمہیدی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے علمی تصورات ہیں جو تاریخ میں اپنا اظہار کئی پہلوؤں سے کرتے ہیں. جدید مباحث میں ایک لفظ روایت ہے جس کا عمومی طور پر اظہار حسن عسکری نے ادبی تنقید اور فکری مباحث میں کیا، اور اب یہ ہمارے مذہبی مباحث کا بہت اہم حصہ بن چکا ہے. میں آپ سے اس اصطلاح کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی اس طرح کا سوال کہ یہ کیا لفظ ہے، یہ اصطلاح کیا ہے، اور اس کا استعمال کیسے کیسے ہوتا رہا ہے ہمارے. بہت شکریہ. اصل میں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو روایت اور اس کے ساتھ جڑا ہوا تصور ہے یہ ہمارے آج کل کے علوم میں بہت زیادہ مستعمل ہے. جی. لیکن یہ ایک اس کی جو معنویت ہے وہ مکمل طور پر مشتبہ ہے. عام طور پر اسے جدیدیت کے مقابل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے جیسا کہا کہ اردو میں یا اردو میں لکھی جانے والا جو فکری لٹریچر ہے یا فکری ادب ہے اس میں یہ حسن عسکری صاحب کی وجہ سے متعارف ہوئے. حسن عسکری صاحب نے روایت کے دو تصورات متعارف کرائے. ایک انہوں نے ٹی ایس ایلیٹ کے تصور روایت پر گفتگو کی، اور ایک انہوں نے جو پرینیلسٹ ہیں یا مکتب روایت ہے ان کے تصور کے بارے میں گفتگو کی. یہ دونوں حسن عسکری صاحب نے متعارف کرائے. اس میں جو ٹی ایس ایلیٹ کا تصور ہے وہ بنیادی طور پر شعریات کا ایک تصور ہے. وہ ادب کی معنویت اور ادب کی جو ایک طویل تسلسل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک انفرادی فنکار کا کیا تعلق ہو سکتا ہے وہ اس کو زیر بحث لاتا ہے. یعنی ٹی ایس ایلیٹ کا پیش کردہ تصور بنیادی طور پر شعریاتی ہے، یعنی وہ ہم کہیں گے جمالیاتی تصور ہے. وہ روایت کو ایک قدر کے طور پر ہمارے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر روایت کا یہ معنی ہو جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ ایک بالکل نیا معنی ہے. اس کو آپ اس کے مضمون میں دیکھ سکتے ہیں. عسکری صاحب کی بحث کو دیکھنا بھی مفید ہے جس کا یہ محل نہیں ہے. تو وہ بنیادی طور پر وہ ایک شعریاتی اور جمالیاتی تصور ہے جو ادب اور ادبی تخلیق کو زیر بحث لاتا ہے تاکہ اس کی معنویت کو سمجھا جا سکے. اس میں مسئلہ یہ، اور اس میں بھی وہ ٹیمپورلٹی کا ایک خاص تصور ہمیں دیتا ہے. تخلیق کا ایک خاص تصور ہے اس کا. وہ بڑا اہم مضمون ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا کے اہم ترین تنقیدی مضامین میں سے ایک ہے. اس میں اس حوالے سے یعنی روایت کا وہ تصور جس پر ٹی ایس ایلیٹ نے گفتگو کی ہے وہ بنیادی طور پر اس کے بارے میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کہ وہ جمالیاتی ہے. یعنی وہ جو ان کا مضمون ہے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ. ہاں، اس میں روایت کی جو بات کی ہے وہ جمالیاتی اس لیے ہے کہ اس کا مقصد صرف ادب کی تخلیق کو سمجھنا ہے. اس کا مطلب کسی تاریخی عمل کو، پاور کے سٹرکچر کو، معاش کے سٹرکچر کو سمجھنا نہیں ہے. تو جمالیاتی تصور ہونے کی حیثیت سے اس کی مذہب میں جو اطلاقات ہیں یا ضروریات جو ہیں وہ میرا خیال ہے بالکل بھی اہم نہیں ہے. جو دوسرا تصور ہے حکمت خالدہ والوں کا یا پرینیلسٹوں کا یا جو مکتب روایت ہے وہ تصور بنیادی طور پر مابعد طبیعتی تصور ہے. مابعد طبیعتی تصور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت کے بارے میں ایک تصور ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، یعنی وہ حقیقت کو موضوع بناتا ہے جبکہ وہ ادب کو موضوع. ہاں، وہ چونکہ وہ مابعد طبیعتی ہے تو وہ جو حقیقت الحقائق ہے اس کو وہ موضوع بناتا ہے. یعنی وہ تصور مابعد طبیعتی ہے. یہ یعنی میٹا فزیکل ہے. میٹا فزیکل میں عرفانی معنی میں استعمال نہیں کر رہا. میٹا فزیکل کا مراد وہ اس روایت میں رہ کر قابل فہم ہے جس جو ارسطو سے شروع ہوئی ہے. مابعد طبیعت کی وہ روایت جو ارسطو سے شروع ہوئی اس میں رہتے ہوئے جو حکمت خالدہ کے لوگ ہیں یا مکتب روایت کے لوگ ہیں
وہ روایت کا جو تصور پیش کرتے ہیں جی وہ جو افلاطونی روایت ہے مابعد الطبیعت کی، اس میں وہ قابل فہم ہے. صحیح. اس کا عرفان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جو عرفان ہماری دینی تاریخ میں سامنے آیا. یعنی شیخ اکبر کے حوالے سے. جی اس کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی تعلق ہے، کیونکہ وہ اسپیکولیٹو ہے. اور شیخ اکبر تو قرآن مجید کی یا حدیث شریف سے کوئی حدیث لیتے ہیں، کوئی قول لیتے ہیں، اس کی وہ ایک خاص انداز میں انٹرپریٹیشن تو نہیں کرتے، اس کا وہ ایک معنی بتاتے ہیں کہ اس کا یہ معنی ہے. جس کی میتھڈالوجی اعتبار ہے اس کا یہ موقع نہیں ہے. جو بنیادی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو یہ تصورات آئے اس میں سے ایک جمالیاتی تصور تھا، ایک مابعد الطبیعتی تصور تھا. ہماری کم فہمی کی وجہ سے وہ مذہبی علوم میں بھی استعمال ہونے لگے. جی. مذہبی علوم میں ہمیں جس تصور روایت کی ضرورت ہے یا اپنی مذہبی تاریخ کو یا تواتر کو سمجھنے کے لیے ہمیں جس تصور کی ضرورت ہے اس میں ایک چیز پہلے سے داخل ہونی چاہیے کہ وہ علمی اور عقلی ہونا چاہیے. وہ ہمیں اس کا ریشنل ہونا لازمی ہے. صرف اسی صورت میں وہ علم ہونا کوالیفائی کر سکتا ہے. اگر وہ تصور روایت کا عقلی نہیں ہے تو اس کے علاوہ مذہبی روایت کے ساتھ جڑنے کے نہ کوئی اسالیب ہم پیدا کر سکتے ہیں، نہ وہ اسالیب اگر پیدا بھی کر لیے جائے تو وہ بامانی نہیں ہو سکتے. تو ہمیں روایت کے ایک ایسے تصور کی ضرورت ہے جو ریشنل ہو، عقلی ہو، تاکہ وہ اس دنیا کو، اس تاریخ کو، ان علوم کو، علوم کی روایات کو، ان جو تشریحات ہیں، علوم کی تفاسیر ہیں، جس طریقے سے ہم لفظ و معنی کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہم انسانی عمل کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہم علم کو سمجھتے ہیں، علم کی معنویت دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ہمارا معاون ہو سکے. جو شریعتی تصور یا جمالیاتی تصور ہے اور جو مابعد الطبیعتی تصور ہے، یہ ہماری جو اپنی روایت ہے اس کی تفہیم میں کسی بھی سطح پر ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خلجان کا باعث بنیں گے اور منزل کھوٹی کرنے کا سبب بنیں گے. ان کا علوم سے یا عقلی علوم سے یا مذہبی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اصول دین اور اصول فقہ ہماری روایت ہے. اس سے مذہب جس طریقے سے 1400 سال سے ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ انہی سے معلوم ہو سکتا ہے. یہ معلوم کرنے کا ذریعہ نہ مابعد الطبیعتی ہے اور نہ ہی جمالیاتی ہے، یہ عقلی ہے. کہ اصول فقہ ایک عقلی انٹرپرائز تھا، معقولات میں شامل تھا. وہ اس کی بنیاد ارسطوئی منطق تھی. ارسطوئی منطق پر جو چیز کھڑی ہے ہم اس سے دستبردار ہو چکے ہیں، اور جو اصول فقہ ہے وہ بھی بنیادی طور پر ارسطوئی منطق میں ہی کھڑا ہے. وہ ہرمنیوٹکس ہے، یا جدید ہرمنیوٹکس کا سامنا کرنے کے لیے ہم اصول فقہ سے کام لے سکتے ہیں. اسی طرح سے جدید جو ایپسٹیمک آنسلاٹ ہے یا جدید علوم کی جو یلغار ہے اس وقت، اس کے سامنے مابعد الطبیعت کے ذریعے سے یا مکتبہ روایت کی جعلی مابعد الطبیعت کے ذریعے سے، جس کو پیور میٹا فزکس کہتے ہیں، یا جمالیاتی جو شریعتی تصورات ہیں، وہ یہ ہمارے قطعی کام نہیں آ سکتے. ان کی اہمیت اس حوالے سے پھوٹی کوڑی کے برابر بھی نہیں ہے. سر ہمارے تصور روایت سے کے حوالے سے آپ نے ایک کوالیفیکیشن کا بہت زور دے کر ذکر کیا، وہ ہے اس کا ریشنل ہونا. ریشنلٹی کہاں میں جی اس شرط لگانے کی کیا ایسی وجہ ہے؟ دیکھیں، علم جو ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ علم کا عقل سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی عقل، اگر فرض کیا میں ایسا علم بنا لیتا ہوں جس کی بنیاد یا اساس عقلی ہے، تو وہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے قابل قبول ہو جاتا ہے. جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یا ان کے سماجی علوم ہیں، ان کی بنیادیں ریشنل ہیں یا ان کا فلسفہ ہے. تو دنیا میں وہ اس کی تبلیغ کرنے تھوڑی گئے تھے، ساری دنیا نے اسے اڈاپٹ کر لیا.
یعنی کہ ہم تو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں نا، اور پھر بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. تو مغربی علوم دنیا نے آگے بڑھ کر کوشش کر کے ان کو اڈاپٹ کیا. وہ عقلی علوم تھے، اور عقلی علوم بین الانسان مشترک ہوتی، کیونکہ عقل بین الانسان مشترک ہے، اس لیے عقلی علوم بھی مشترک ہیں. جو اگر وہ ایک جگہ کسی انسان کے کسی کام آئے تو وہ دنیا میں ہر جگہ کسی کام آئیں گے. ان کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا. جی. ہماری جو عقل کا تصور ہے وہ سارے دنیا بھر کے انسانوں میں ایک ہی ہے. عقل میں کوئی فرق نہیں ہے. عقلیت میں فرق واقع ہو جاتا ہے. عقلیت ہے کہ آپ کی جو ریزن ہے یا خرد ہے اس کے گراؤنڈنگ پرنسپلز کیا ہے. جی. عقل چونکہ گراؤنڈنگ پرنسپلز کے بغیر کام نہیں کرتی، کر ہی نہیں سکتی، اور اس کے گراؤنڈنگ پرنسپلز کا عکس اس کے علوم پر لازمی پڑتا ہے. ہمارا جو عقل ہے وہ تو وہی ہے جو یعنی کہ ارسطوئی منطق کو کام میں لاتی ہے. ہمارا جو مقاسم ہے اس کی بھی وہی عقل ہے جو ارسطوئی منطق کو کام میں لاتی ہے. لیکن اس کی گراؤنڈنگ اس عقل کی یا ریشنلٹی، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو مقاسم ہے جو اسلام کو نہیں مانتا یا مذہب کو ہی نہیں مانتا، اس کی ریشنلٹی اور میری ریشنلٹی میں بنیادی فرق ہے، جس کی وجہ سے ہم مکالمے میں اترے ہیں. اور مکالمے میں اترنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عقل اور عقل کی فعلیت وہ ایک جیسی ہے. اس کا طرز استدلال ایک جیسا ہے. تو یہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک وحدت رکھتا ہوں، کیونکہ ساری انسانیت واحد ہے. تو یہاں میں کہہ کر اگر میں نے مذہب کی بات کرنی بھی ہے تو وہ میں اسی جگہ کھڑے ہو کے کر سکتا ہوں. مذہب کی تبلیغ میں دو چیزیں اہم ہیں میرا خیال ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کردار ویسا پیدا کر لیں، دنیا کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں رہتی، دنیا خود ہی آپ کی طرف مائل ہو جاتی ہے. دوسرا، اگر علوم میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عقل اور ریشنلٹی کے علاوہ کوئی گراؤنڈ سرے سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور مسلمان اس وقت دنیا میں جو عقل دشمن قوم ہے وہ اس میں مسلمانوں کو اولیت حاصل ہے. یعنی عقل سے دستبرداری یا عقل دشمنی جو ہے اس میں ہمارا تو اس وقت دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے نا. آپ کی گفتگو کو جو میں سمجھ پایا ہوں جو آپ نے کی، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں شاید کہ عقل بطور ملکہ تو ہم سب انسانوں کے لیے کامن ہے، جی، جبکہ اس کو کس کام کے لیے ہم لاتے ہیں بروئے کار وہ ہمارے. ہاں، یہ اصل میں کس کام کے لیے لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو ریزن ہے، ریزن سارے انسانوں میں ایک ہی طرح کا ملکہ ہے، اس کے کام کرنے کے اسالیب بھی ایک ہیں. اس کے گراؤنڈنگ پرنسپل کی وجہ سے اس کی غایت میں فرق واقع ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی سر. تو اس لیے عقلیت میں فرق ہوتا ہے، عقل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اس اشتراک کی وجہ سے دنیا کے ہر کلچر کا آدمی جو ہے وہ اس گفتگو میں شریک ہو سکتا ہے. اور وہ گراؤنڈ فراہم کیے ہیں ارسطو کے پیدا کردہ یا یونانیوں کے پیدا کردہ علوم سے، کیونکہ اس کی اساس علمی تھی. اس میں آپ اگر دنیا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، مذہب کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو بات ہوگی عقلی بنیادوں پر، عقلی گراؤنڈز پر کھڑے ہو کے بات ہوگی. جی سر. سر ابھی کی گفتگو میں آپ نے عقل کی گراؤنڈنگ پر دو علوم کا نام لیا، اصول فقہ اور اصول دین. جی، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ریشنلٹی کی بات آپ نے شرط کے طور پہ لگائی اور پھر اس کے نتیجے کے طور پہ آپ نے دو علوم کا ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان دو علوم کو کیوں منتخب کیا؟ دیکھیں، جو اصول ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اصول علم الکلام کے بارے میں تو معروف ہے کہ ہماری معقولات میں، اور اصول فقہ کے بارے میں بھی معروف ہے کہ معقولات. اس کی وجہ معقولات ہونے کی یہ ہے کہ ان کا کانٹینٹ یا جس دین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ معقول عقل سے حاصل نہیں ہوا. وہ جو اصول ہے وہ عقل سے بنایا گیا ہے. یہ عقل کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اپنے آنٹولوجیکل سٹینڈ کا دفاع کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، یہ اس عقل کی پرکاری پر مبنی ہے. کہ اگر آپ عقل میں کھڑے ہو کر اپنے اقدار کا، اپنے وجودی اصولوں کا، اپنے آنٹولوجیکل پرنسپل کا جس میں عقل گراؤنڈڈ ہے، اگر آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس بھی وہی ذرائع اور وسائل ہیں جو آپ کے مخاصم کے پاس ہیں. اور یہ کام غزالی نے ایک دفعہ کر کے دکھا دیا.
تو امام غزالی علیہ رحمت، میں اصل میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس ریشنلٹی کی ضرورت ہے وہ غزالین ریشنلٹی ہے. صحیح. غزالین ریشنلٹی کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی نہ راستہ ہے اور نہ کوئی راستہ ملنے کا امکان ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو غزالین ریشنلٹی میں گراؤنڈ نہیں کرتے یا وہاں کھڑے نہیں ہوتے. غزالین ریشنلٹی کسی کوئی فلسفہ بنانے کا نام نہیں ہے، یہ تحافت ہے. تحافت کس چیز کی ہے؟ ریشنلٹی ہر اس علم کو جو باطل کا ہرکارہ ہے، وہ ریشنلٹی نہ صرف اس کو پہچان لیتی ہے بلکہ وہ اس کے سامنے مزاحم کرتی ہے اور اس کو انہی ہتھیاروں سے توڑنے کی کوشش کرتی ہے جو ہتھیار اس کے پاس ہوتے ہیں. جی آپ نے جو گفتگو کی سر، اس سے ایک خاص طرح کی تنقید برآمد ہوتی ہے روایت کے تصور پر، جو کہ ایلیٹ کا ہے یا پرینلسٹوں کا، جو عسکری کے وسیلے سے ہمارے درمیان موجود ہے. جی. اب سوال یہ ہے کہ آپ روایت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو روایت کا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مذہبی آدمی کا ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کو فوکس میں رکھنے کی ضرورت ہے. صحیح. یعنی میں جس چیز کو اتھارٹی مانتا ہوں وہ میرے ماضی میں ہے، ٹھیک ہے جی. اور جس چیز کو میں ماڈل مانتا ہوں وہ میرے ماضی میں ہے. صحیح. رخ میرا مستقبل کی طرف جی. اور زندگی حال میں گھری ہوئی ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ وہ سچویشن ہے جس میں میں نے روایت کی بات کرنی ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اتھارٹی، وہ جس کے انقیاد کے لیے میں ذہنی طور پر تیار ہوں، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کی اطاعت میں زندگی گزارنی، اس ماڈل کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، اور اس اتھارٹی کی جو ماڈل ہے وہ صاف ظاہر ہے منتقل ہوگا آگے. جو اتھارٹی ہے وہ علم میں منتقل ہوگی. وہ جو انتقال ہے اس اتھارٹی کا، جی. وہ تاریخ کے میڈیم سے ہوگا. صحیح. تو تاریخ سے چیزوں کا گزرنا ایسے ہے جیسے کسی دریائے خون کا پار کرنا. تاریخ جو ہے وہ چیزوں کی حیت کو، معنی کو، ساری چیزوں کو، فارم کو متاثر کرتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ماڈل کو فالو کریں. اگر حضور علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، دا بیسٹ ماڈل جو ہے، وہ جیسے وہ اس دنیا میں حاصل ہوا ہے ویسے تاریخ اس کو منتقل کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ تاریخی مؤثرات جو ہیں وہ انسان کے عمل پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کے شعور پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اصول فقہ اور اصول دین نے یہ کام کیا ہے کہ وہ اتھارٹی اور اس کی اتھینٹسٹی بغیر کسی بنیادی تبدیلی کے وہ تاریخ میں منتقل ہوئی ہے، اور وہ ماڈل جو ہے وہ اسوہ حسنہ حضور علیہ السلام کا، وہ بھی تاریخ میں منتقل ہوئے. تو تاریخ کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں جمالیاتی اصول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مابعد و طبیعتی اصول کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی عقلی اصول کی ضرورت ہے. صحیح. عقل کا جو گراؤنڈ ہے وہ یہ دنیا ہے. تاریخ اس دنیا کا سب سے بڑا مظہر ہے، اور عقل ہی اور وہ علم ہی جو عقل کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں وہ تاریخ کو غالب بھی کر سکتے ہیں، تاریخ کو شکست بھی دے سکتے ہیں. صحیح. یعنی آپ نے جو ہماری روایت ہے، ہماری روایت وہ علم ہے جو مجھے اس اتھارٹی تک اور اس ماڈل تک بغیر شک و شبہ کے رسائی دے دے. اور یہ کام علم الکلام نے اور اصول فقہ نے. جب ہم اصول کا لفظ بولتے ہیں تو وہ ہمیشہ عقلی ہوتا ہے. صحیح. اور وہ ان دو علوم میں اصول ساختہ ہوتا ہے، جی ٹھیک، انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ عقلی ہوتا ہے، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس میں جو عقل کار فرما ہوتی ہے وہ ظاہر و باہر ہوتی ہے. یعنی عقل اور عقل کے تصورات جو ہیں وہ کوئی بھی علمی بات کرنے سے پہلے میز پر رکھنا پڑتے ہیں. اس کے بغیر علم کی بات ممکن نہیں ہے. یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو دینی بات ہم کریں گے وہ اصول فقہ اور اصول دین کے میڈیم سے واقع ہوگی. یعنی میری رائے یہ ہے. یعنی آج اس کے بعد دیکھیں مسلمانوں نے خود اس روایت کو ترک کر دیا. جی.
ٹھیک ہے. ہم مثال کے طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہمارا عقل کا تصور ہے وہ ملکہ سارے انسانوں میں مشترک ہے. عقل کا تصور بھی ایک ہے. عقل کا گراؤنڈنگ پرنسپل اور اس کی وجہ سے اس کی غایات میں فرق آ جاتا ہے. جی. عقل کے دو تصورات براڈلی اسپیکنگ تاریخ میں ہمیشہ سے موجود رہے. ایک وہ تصور ہے جو ایرسٹوٹیلین ہے. صحیح. ایک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تصور یعنی ایک وہ تصور ہے جو یونانی علوم سے حاصل ہوا ہے. اس میں عقل کی حد تک میرا خیال ہے کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. جی. ایک ہے جو علم الکلام میں ظاہر ہوا ہے. اچھا. یا غزالین ریشنلٹی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. تیسرا تصور جو ہے عقلیت کی بات کر رہا ہوں. عقل تو مشترک ہے. جی. عقلیت جو ہے وہ عقل کی خاص نہج پر زمانی اعتبار سے تشکیل کا نام ہوتا ہے. صحیح. تو میری عرض یہ ہے کہ استعمار کی آمد کے بعد مسلمانوں کے پاس نہ یونانی عقلیت ہے, جی, نہ غزالین عقلیت ہے, جی, اور نہ ہی جو ماڈرن ریشنلٹی ہے نہ ہی وہ ان کے پاس ہے. تو یہ خالی و ذہن, خالی دامن, خالی دماغ, خالی دل اور علم کے جھنڈے پھریرے لہرائے جا رہے ہیں. آپ نے سر جو بات کی ریشنلٹی کی اور روایت کی, مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو روایت ہے, یہ جو ٹریڈیشن ہے, اس کے لیے ریشنلٹی ایک بنیادی ترین شرط ہے. بنیادی ترین شرط. صحیح. اور جو علم تاریخ ہے اس میں ٹیمپوریلٹی موجود ہے, علوم میں زمانیت ہوتی ہے تاریخ کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے. زمانیت کے اگینسٹ بھی ہم عقل کے ذریعے سے ہی لڑ سکتے ہیں. صحیح. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ جب علوم میں زمانیت داخل ہوتی ہے تو علوم میں تبدیلی بھی ایک ظاہر بدیہی بات ہوتی ہے. تو پھر اس کا تبدیلی کیسے عقل سے پتہ چلتا ہے نا ساری چیزوں. تو عقل اگر خودآگاہ عقل ہے جی تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتی بھی ہے, سمجھتی بھی ہے, ان کا سامنا بھی کرتی ہے, ان کا مقابلہ بھی کرتی ہے. سر اگر علوم میں زمانیت کی وجہ سے تبدیلی واقع ہو سکتی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا جو روایت کا تصور ان علوم سے جڑا ہوگا اس میں بھی ایک زمانیت داخل ہوگی؟ نہیں, میں نہیں سمجھ. دیکھیں میری یہ بڑی سادہ باتیں ہیں, لیکن مسلمانوں میں مسئلہ یہ کہ بات سمجھ ہی نہیں آتی نا. اگر تاریخ تبدیل ہو رہی ہے تو تاریخ کے اندر جو چیز ہے وہ تبدیل ہوگی. صحیح. یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ عقل کے ذریعے سے پتہ چلے گی. یقین. عقل یہ بھی پتہ چلے گی کہ یہ تبدیلی ہے. جی بالکل. تبدیلی کی نوعیت بھی اور اس کا بھی عقل کے ذریعے سے پتہ چلے گا. اس کے خلاف اگر عقل اس تبدیلی کو مان لے گی تو وہ عقل اس کو تبدیلی کا دفاع کرے گی. اگر عقل سمجھے گی کہ اس کی تبدیلی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے خلاف مزاحمت کرے گی. امام غزالی کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ یہی تو دیکھ رہے تھے کہ دین اپنی مبادی کے ساتھ جو ہے اس میں پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. تاریخ اس پر غالب آتی چلی جا رہی, وہ انسٹرومنٹل ہوتا چلا جا رہا ہے. عقیدے کی ریلیونس کا, اس ماڈل کی ریلیونس کا کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے. تو امام غزالی نے جو ریشنلٹی تھی, دیکھیں مسلم ریشنلٹی کا مقصد کوئی فلسفہ بنانا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں فلسفے کی ضرورت نہیں ہے اصل بطور مسلمان. جب میں یہ کہتا ہوں حقیقت کی تلاش, تو یہ بندہ وہ بیان دے سکتا ہے جو مسلمان نہیں ہے. اور میں تو آلریڈی ایک حقیقت پر ایمان رکھتا ہوں, تو وہ ریشنلٹی جو ہے اسی حقیقت کا پرتو لے کے دنیا کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. تو جب وہ حقیقت کا پرتو اپنے اندر موجود پاتی ہے اپنے گراؤنڈنگ پرنسپلز کی وجہ سے, تو اس کی غایات بھی اس پر واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں اس میں جو دیکھنے کی بات ہے نا, مثال کے طور پر محترم غامدی صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں, ان کے اصول و مبادی ہیں. جی. اگر ان کو دیکھا جائے نا, وہ نہ ہرمنوٹیکل ہے نہ اپسٹمولوجیکل ہے. صحیح. ان میں عقل کا کوئی تصور موجود نہیں. وہ کہتے ہیں عقل سلیم کا تصور, وہ بات کرتے ہیں. عقل سلیم جو ہے نا یہ علمی تصور نہیں ہے, یہ جیسے قلب سلیم ہے. جی. مذہب کی اصطلاحات کو عقل میں داخل کر دینا یا عقلی علوم, اور عقلی علوم کی اصطلاحات کو مذہب میں داخل کر دینا, یہ ایک بیڈ میتھڈالوجی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. جب ہمیں چیزوں کی فہم نہ ہو, ٹھیک ہے نا, یہ وہی ہے جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم دنیا کو تو مذہبی بنانا چاہتے ہیں اور مذہب کو عقلی بنانا چاہتے ہیں. جب یہ صورتحال ہو نا تو ہم مذہب کی اصطلاحات کو علوم میں داخل کر دیتے ہیں, علوم کی اصطلاحات کو مذہب میں داخل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سے صاف ظاہر ہے پھر ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے.
تو روایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے علمی ٹولز ہمیشہ فراہم رہے ہیں صحیح. جو ہمارے دین کے کو اس کی مبادی کے ساتھ تاریخ میں منتقل کرتے چلے آئے. جی. اور وہ دو بڑے ٹولز جو ہیں وہ علم الکلام تھا اور اصول فقہ تھا. یہ آج بھی ویسے ہی ریلیونٹ. مثال کے طور پہ اصول فقہ دیکھیں ہرمنیوٹکس بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں نا. دیکھیں متن سے انسان کا بنیادی مطالبہ معنی کا ہوتا ہے. میرا یہ مطالبہ نہیں ہے متن سے. صحیح. میرا متن میں موجود معنی میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کلام الہی ہے تو ایک شاعر میرے سامنے اپنا شعر پڑھتا ہے اور اللہ اپنا کلام مجھے بھیجتا ہے ایک انسان کو. جی. تو ان دونوں کے مطالبات ایک نہیں ہو سکتے. شاعر کے روبرو فوری طور پر میں اس شعر کی گہرائی تک معنویت تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. جی. اللہ کے کلام کی اساس معلومیت ہے. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو تو تم اس میں کیا مشکل ہے, کر دو گائے ذبح. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو اللہ کا حکم ہے, یعنی کہ بطور مسلمان میرا کلام الہی سے جو بنیادی کنسرن ہے, تعلق ہے, وہ امر کا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس متن میں کیا امر دیا ہے, یعنی کیا حکم دیا کیا انسان حکم کے لیے. کیا حکم دی. صحیح. اور اگر کوئی حقیقت بیان کی ہے, جی. یا اللہ نے کوئی حقیقت بیان کی ہے, یا اللہ نے کوئی امر دی ہے, اور بھی بہت سارے پہلو. اگر اللہ نے حقیقت بیان کی ہے اس میں, تو اگر علم سے تھوڑی سی بھی بندے کو مناسبت ہو تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ علم حقیقت کا کنٹینر نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے, علمی تعلق ہے, وہ تشریح و توضیح کا نہیں ہو سکتا. دیکھیں زبان کی جو تدریس ہوتی ہے یا اس کی تعلیم ہوتی ہے, اس میں لفظ و معنی کے مباحث ہوتے ہیں, لیکن وہ متن دنیا میں جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, متن سے ہماری بنیادی ضرورت پہلے کہ اللہ کے حکم کو سمجھیں اور ان حقائق پر ایمان لے آئیں جو اللہ نے اس میں بیان کیے. بس اس چیز سے مطالبہ پورا ہو گیا. اگر علم کا بہت ہی شوق ہو گیا ہے بندے کو, تو اسے یہ کائنات ہے, اس میں اپنے علم کا شوق پورا کرنا چاہیے, عقل کو کا جھنڈا اٹھا کے چل پڑنا چاہیے. سر یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم نے روایت کی بات شروع کی تو ہم پہنچے ریشنلٹی کے اوپر اور پھر علوم کی تشکیل کے اوپر عقلی بنیادوں پہ. جی. تو میں چاہوں گا کہ اسی دلچسپ جو بات ہے ہم اس کو آئندہ کے لیے بنیاد بنائیں. ہاں, ایک چھوٹی سی گزارش میں یہاں اور کر دوں. دیکھیں جو ہمارا کلچر ہے, جی. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ سائنسز اس طریقے سے فروغ نہیں پا سکیں. جی. یہ نیچرل سائنسز نیچرل, یعنی یہاں ایسے ادارے نہیں ہیں جہاں ریسرچیں ہوتی ہوں, نئے نئے خیالات پیش کیے جاتے ہوں, جی. یا ان پر بحث ہوتی ہو, بحث بھی نہیں ہوتی, یا ان کو اعلیٰ ترین سطح پر پڑھایا جاتا ہو. ہمارے یہاں ایسے کوئی ادارے نہیں. نیچرل سائنسز بھی ہم ریس کر کے تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں. تو دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ اصول فقہ اور اصول دین سے بھی منقطع ہو گیا. صحیح. ادھر سے منقطع ہو گئے, جی. اور ادھر کوئی نیچرل سائنسز میں, علوم میں, جیسے مثال کے طور پر عقلی علوم کا ایک بہت بڑا موضوع سیاسی علوم ہے. جی. آپ یہاں سیاسی جو ہمارے علماء جو باتیں کرتے ہیں, وہ تو ایک امیبا کا ذہن نہیں ہوتا, وہ امیبا ایک چھوٹا سا مخلوق ہوتی ہے, جس کا وہ ذہن ہوگا وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا. اس کا سبب کیا ہوا کہ ہمارے ہاں نیچرل سائنسز اور جدید عقلیت پر مبنی علوم فروغ نہ پا سکے, اور علم اصول فقہ اور اصول دین سے بھی ہم مکمل طور پر منقطع ہو گئے. تو ہم ایک گڑھے میں گر گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح کی ریشنلٹی سے اپنے آپ کو منقطع کر لیا. صحیح. یعنی مسلمانوں نے اگر حلف لیا ہے جی. یا قسم کھائی ہے تو ایک بات کی کھائی ہے کہ عقل کی کوئی بات نہیں کرے, صحیح. اور اگر کوئی کرے جی. تو وہ سب سے بڑا اسلام دشمن. اجتماعی طور پہ انہوں نے یہ ہمارا پچھلے 200 سال سے دیکھ لیں, پوری امت مسلمان کو دیکھ لیں جو حالات یہاں بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ تاریخ کے اتنے المناک واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں, ان سے بھی ہماری آنکھ نہیں کھلتی, اور ہم وہی باتیں جو رٹے رٹائے طوطے کی طرح سے کیے جا رہے ہیں. یعنی سر یہ بڑا اہم ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ جو نظریات ہم نے پیش کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ملبہ بن گئے ہیں, ہم پھر بھی وہ نظریات
کی تبلیغ کیے جا رہے ہیں. تو ہمارے علماء کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ بڑی تھی. دیکھیں ہمارے جو اولو الامر تھے وہ تو لڑتے لڑتے مارے گئے، لیکن میرا خیال ہے ہمارے علماء کی فیلئر، علماء کا مطلب اہل علم کی جو فیلئر ہے وہ بہت بڑی ہے، اور جس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. صحیح. سر یہ ویسے بہت اہم ہے کہ جب روایت کا سوال ہم اٹھائیں گے تو ہم چلتے چلتے علوم تک اور ریشنلٹی تک ضرور پہنچیں گے. جی تو میں چاہوں گا کہ ہم آئندہ بھی کچھ مزید سوالات جی ضرور ریشنلٹی کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ ہم کرتے رہیں. بہت شکریہ.